اچھا یہ بھائی کمنٹ کر کے پوچھ رہے ہیں کہ ہم ڈگری کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم جاب بھی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا پلیز گائیڈ کیا جائے۔ تو اگر آپ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہو تو آپ کے لیے پارٹ ٹائم جابس کی کون سی اپرچونیٹیز ہیں، آپ کون سی ایسی جابس کر سکتے ہو، چاہے آپ میل ہو چاہے آپ فیمیل ہو۔ فیمیل کا میں تو نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ہے کہ موسٹلی فیمیل بھی جابس کرتی رہی ہیں، جن کو میں خود بھی جانتا ہوں، ٹیوشنز وغیرہ پڑھاتی رہی ہیں، کچھ جابس بھی کرتی رہی ہیں اپنے جو ایکسپینسز ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے، جو یونیورسٹی کے لائف کے ایکسپینسز ہوتے ہیں۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹ زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ اپنے فنانشیل کنڈیشنز کو لے کر کہ ہم لوگ یونیورسٹی جا رہے ہیں تو ہاسٹل کا اتنا خرچہ ہے، بکس کا اتنا خرچہ ہے، تو ہمارا آگے کیا بنے گا؟ کیونکہ دیکھیں یہاں پر واقعی میں بہت زیادہ خرچے ہیں، صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہاسٹل کا خرچہ دینا ہے، آپ کو اس کا سیمیسٹر کی فیس دینی ہے، نہیں، یہاں پر انسان کبھی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کسی دوست کو مسئلہ آ جاتا ہے، کبھی خود کو کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، اللہ معاف کرے، اس پھر کنڈیشن میں آپ کو پارٹ ٹائم جاب کی ضرورت بہت زیادہ پڑتی ہے۔ لازمی نہیں کہ ہر اسٹوڈنٹ ہی آ کر یہاں پر جاب کرتا رہا، ایون میں خود پارٹ ٹائم جاب کرتا رہا ہوں، وہ میں جاب بتاؤں گا آپ کو میں کون سی کرتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے لیے یعنی کہ آپ لوگ اگر یہ چاہ رہے ہو کہ میں یونیورسٹی میں آؤں اور پارٹ ٹائم جابز کروں تو آپ کے لیے جابز آسانی سے اویلیبل ہوتی ہیں، اتنی زیادہ نہیں ہے کیونکہ سرگودھا جو ہے اتنا بڑا شہر نہیں ہے، ٹھیک ہے، نارمل سا شہر ہے، لیکن آپ کا کوئی اگر جاننے والا ہے، کوئی ریفرنس ہے آپ کا، یا کوئی آپ کی کوئی یعنی کہ فیس ویلیو ہے، یا آپ کے پاس کوئی اچھی سکلز ہیں، دین آپ جابس حاصل کر سکتے ہو کوئی بھی۔ لیکن جابس میں یہ نہیں کہ آپ کو آفس ورک دیا جائے گا، نہیں، آفس ورک کی ٹائمنگ جو ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے، صبح ٹائم ہوتی ہے، صبح سے 8 سے لے کر 12 2 3 اتنے بجے تک ہوتی ہے، آپ کو چھٹی ہوتی ہے فار ایگزامپل 2 بجے، تو آپ کیسے افورڈ کرو گے؟ آپ 2 بجے کے بعد فری ہو رہے تو صبح تو آفس ٹائمنگ تو نہیں ہے۔ جو آپ کو جابز اویلیبل ہو سکتی ہیں وہ آپ کے لیے جو ہوں گی، ایک تو سب سے اچھی جو جاب ہے وہ ہے ہوم ٹیوشنز۔ ہوم ٹیوشنز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اچھا خاصا پے کر دیتے ہیں، اب یہ نہیں کہ آپ کو 15 20 ہزار پے کرتے ہیں، نہیں، مطلب آپ کو اتنا زیادہ پے تو کر ہی دیتے ہیں کہ آپ کی جو ایکسپینسز ہے یونیورسٹی لائف کے یا ہاسٹل لائف کے وہ آپ آرام سے نکال سکتے ہو۔ جیسا کہ میں اپنی مثال دوں، فرسٹ ایئر کے اندر میرا یہ تھا کہ مجھے جاب کی ضرورت تھی پر مجھے جاب نہیں ملی، سیکنڈ ایئر میں مجھے جاب کی ضرورت تھی پر نہیں ملی، لیکن وہ ٹائم گزرتا گیا، تھرڈ ایئر کے سٹارٹ میں مجھے 2 ٹیوشنز ملی، ان 2 ٹیوشنز کو میں پڑھاتا رہا، پڑھاتے پڑھاتے یعنی کہ پھر یونیورسٹی بند ہو گئی، ان اسٹوڈنٹ کو میں نے 6 مہینے پڑھایا تھا، میٹرک اسٹوڈنٹ تھے، وہ مجھے پے کرتے تھے 8,000 روپے، 2 اسٹوڈنٹ تھے، تو ان 8,000 سے یعنی کہ میرا ایکسپینسز ہاسٹل کے نکل جاتے تھے، باقی جو اوپر والے 2 سے 3,000 بچتے تھے، بکس کا کچھ، نوٹس کا کچھ، یعنی کہ جیب خرچ جس کو بولتے ہیں نا، وہ میں گھر سے منگوا لیتا تھا، کیونکہ میرے پاس اتنا زیادہ پھر یعنی کہ سورسز نہیں تھے کہ میں گھر اپنی جیب کا خرچ بھی انہیں یعنی کہ ٹیوشن سے نکالوں۔ تو ٹیوشنز آپ کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ کے لیے آئیں گے تو آپ کو فوراً سے مل جائیں گے، نہیں، ہر چیز کی تلاش کرنی پڑتی ہے، سرچ کرنے پڑتے ہیں، گھر گھر جا کر آلموسٹ پوچھنا پڑتا ہے۔ مجھے جو ٹیوشن ملی تھی وہ میرا ایک ٹیچر تھا جاننے والا یہاں کا، تو میں نے اس سے بات کی تھی کہ آئی نیڈ اے ٹیوشن، مطلب آئی ایم اے فارمیسی اسٹوڈنٹ، مجھے بایولوجی پڑھانی آتی ہے، کیمسٹری فزکس میں سارے سبجیکٹس پڑھا لیتا ہوں، تو آپ کائنڈلی مجھے کوئی اچھا سا ٹیوشن دے دیں تاکہ میں اپنے ایکسپینسز پورے کر سکوں۔ تو انہوں نے مجھے 2 ٹیوشن دیے تھے جو مجھے 8,000 پے کرتے تھے، اس کے بعد یعنی کہ جو 8,000 ملتا تھا اس میں اپنے ہاسٹل کے ڈیوز پورے کرتا تھا، 4,000 رینٹ ہوتا تھا اس زمانے میں بھی، تھرڈ ایئر میں بلڈنگ یعنی کہ جس روم میں ہم رہتے ہیں 4,000 پر ہیڈ، ایک بندے کا کرایہ جو ہوتا ہے 4,000 ہوتا ہے، ایک روم کے اندر 4 لڑکے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹوٹل جو روم کا کرایہ بنتا ہے وہ 16,000 روپے بنتا ہے، تو وہ 4,000 میں پے کر دیتا تھا اپنے اس کو ہاسٹل والے کو، باقی جو 4,000 بچتا تھا وہ میں پے کر دیتا تھا اپنے کھانے پینے کے، 4,000 یعنی کہ میرا وہاں چلا جاتا تھا، 4,000 یہاں چلا جاتا تھا، 8,000 مجھے ملتا تھا، اس کے بعد جو 3 4 ہزار اوپر سے 2,000 کبھی میں منگوا لیتا تھا گھر سے، جو نوٹس خریدنے یا پینسلز ہو گئی یا کوئی پریکٹیکل نوٹ بک ہو گئی یا کچھ اس طرح کے ایکسپینسز ہو گئے، وہ میں گھر سے پیسے منگوا لیتا تھا۔ پہلی جو آپ کے لیے جابس کی اپرچونیٹی وہ ہے آپ کے لیے ٹیوشن، آپ کو سرچ کرنی پڑے گی، آپ کو تلاش کرنی پڑے گی، کہیں نہ کہیں آپ کو ڈھونڈنی پڑے گی۔ دوسری جو آپ کے لیے جابس کی اپرچونیٹی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر کچھ بڑے بڑے ہوٹلز وغیرہ ہیں، ہوٹلز یعنی کہ جو ریسٹورنٹس وغیرہ ہیں، وہاں پر بھی آپ لوگ جاب کر سکتے ہو، وہاں پر بھی آپ کو جاب آسانی سے مل جاتی ہے۔ اب یہ نہیں کہ آپ ایز اے ویٹر کام کرو گے، ایز اے ویٹر بھی کام کرنا کوئی مسئلہ، کوئی کیا مسئلہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جسٹ ہم لوگوں کی وہ ہے سوچ ہے کہ ویٹر لوگ انسان نہیں ہوتے، ہر انسان ہے یار، وہ آپ کو کھانا پرووائڈ کر رہے ہیں، اتنی سروسز دے رہے ہیں، تو آپ کی نظر میں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ ویٹر ہے تو ویٹر ہیں بس، نہیں، ایسا مت سوچا کرو۔
آپ ایز اے ویٹر بھی کام کر سکتے ہو، اور ہر اسٹوڈنٹ کرتا رہا ہے. میری نظروں کے سامنے کچھ اسٹوڈنٹ ایسے تھے جو ایز اے ویٹر کام کرتے رہے اور انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. آج وہ دیکھیں جب وہ ڈگری لے کر جائیں گے وہ خود کو اتنا پراؤڈ فیل کریں گے جتنا نارمل انسان نہیں کرے گا. وہ یہ کہے گا کہ یار میں نے ویٹر بن کر بھی کام کیا، میں نے ویٹر سے بھی اپنے ایکسپینسز پورے کیے. تو اس کی ڈگری چاہے اس کو جاب ملے نہ ملے، لیکن ڈگری کی ویلیو رسپیکٹ وہ اتنا زیادہ کرے گا کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ہو. اب سارے اسٹوڈنٹ نہیں ہوتے غریب، کچھ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، تو آپ کے لیے ایز اے ویٹر کی بھی جابس ہوتی ہیں. ایز اے ویٹر آپ کو 10 سے 12 ہزار روپے پر منتھ پے کرتے ہیں. بکرے کی آواز کو اگنور کرو یار. 10 سے 15 ہزار روپے آپ کو وہ کرتے ہیں، پے کرتے ہیں. 10 15 ہزار کے ساتھ آپ کا آسانی سے خرچہ چل جاتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر آپ کسی ہوٹل کے اندر، ریسٹورنٹ کے اندر ایز اے ویٹر کام کرتے تو آپ کو کھانا بھی دیتے ہیں، تو مطلب آپ کھانے کے ایکسپینسز سے بھی بچ جاتے ہیں. دوسری جو ہے آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس اگر کوئی سکلز ہے، ٹھیک ہے، سکلز سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی اچھی سکلز ہے تو آپ پارٹ ٹائم فری لانسنگ کر لو. اچھی جابس ہیں فری لانسنگ کی، فری اپنا کمپیوٹر کے اوپر بیٹھ کر کام کرتے رہو. میرے تو خود کے دوست ایسے ہیں جو 2 2 لاکھ روپے کلاس فیلوز ہیں، جو میرے خود 2 2 لاکھ روپے کما رہے ہیں فری لانسنگ سے. 1.5 1.5 لاکھ روپے بھی فری لانسنگ سے کما رہے ہیں، لاکھ لاکھ روپے بھی فری لانسنگ سے کما رہے ہیں، جبکہ ہم کچھ بھی نہیں کما رہے. جسٹ سوشل میڈیا ایسے فضول میں یوز کرتے ہیں، اس کے بعد سو جاتے ہیں. اپنا وہ لوگ لگے رہتے ہیں، پیسہ کما لیتے ہیں. اس لیے کچھ سکلز امپروو کر لو، اپنی کمپیوٹر کے بارے میں تھوڑا بہت سیکھ لو. اور آپ کے لیے یہاں پر کمپیوٹر آپریٹر کی بھی جاب شاید کہیں نہ کہیں اویلیبل ہو، کیونکہ میں نے 3 4 جگہوں پر خود بھی دیکھا ہے ان کو کمپیوٹر آپریٹر کی ضرورت ہوتی تھی. اس لیے آپ کمپیوٹر آپریٹر بھی اگر جاب کرتے ہو نا تو آپ کو وعلیکم السلام آسانی سے یعنی کہ کمپیوٹر آپریٹر کی جاب مل سکتی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کچھ ایسے بڑے بڑے شاپنگ مالز ہیں جہاں پر آپ ایز اے سیلز مین کام کر سکتے ہو، ایز اے سیلز مین کی حیثیت سے، جس میں آپ نے شرٹس، پینٹس اور لیڈیز سامان، کریمیں، شیمپو، یہ ساری چیزیں جو سیل کرنی ہوتی ہیں ایز اے سیلز مین وہیں پر کھڑے ہو کر. کیونکہ اچھے شاپنگ مالز بھی ہیں کچھ سرگودا کے اندر جو وہاں پر آپ کو جابس پرووائڈ کرتے ہیں، لیکن پارٹ ٹائم موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ٹائم اچھا خاصا دینا پڑتا ہے. لائک آپ کو 8 گھنٹے 7 گھنٹے تو لازمی کام کرنا پڑے گا، دین ہی وہ آپ کو کچھ اچھا پے کریں گے. اگر آپ کو اچھا پے کریں گے تو ظاہری بات ہے آپ ان پٹ دے گے تو آپ کو آؤٹ پٹ ملے گا، ٹھیک ہے. آپ اچھا کام کرو گے، سیلری بھی اچھی دے دیتے ہیں. اس کے بعد یعنی کہ پھر آپ کے لیے اپرچونیٹیز یہی ہیں 4 سے 5 جو میں نے آپ کو بتائی ہے. ٹیوشنس، ٹھیک ہے، ایز اے ویٹر بھی آپ کام کر سکتے ہو، یا ایز اے سیلز مین آپ کام کر سکتے ہو، یا آپ کے پاس کوئی سکلز ہیں آپ اچھا خاصا آن لائن ارن کر سکتے ہو. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس یعنی کہ کوئی کمپیوٹر کی ہے صلاحیت، سکلز، تو آپ ایز اے کمپیوٹر آپریٹر بھی جاب کر سکتے ہو. اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ لوگ اگر نا فار ایگزامپل چھوٹا موٹا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہو. چھوٹا موٹا بزنس کیسے؟ ایک میرا دوست ہے، اس نے بزنس اسٹارٹ کیا اپنی شرٹس کا. وہ شرٹس لے آتا تھا لنڈے بازار سے، تو وہ آن لائن سیل کرتا تھا. آن لائن اس کو بہت زیادہ ارننگ ہوتی تھی، مطلب کہ ایک شرٹ جو لنڈے سے لے کر آتا تھا نا لائک 300 کے لیتا تھا، لیکن وہ شرٹس کو تھوڑا پالش کر کے اپنا سیل کر دیتا تھا، جس میں اس کی ہاں ٹھیک جس میں اس کی آلموسٹ ایک شرٹ جو سیل ہو جاتی تھی وہ 10 سے 300 400 کی لے کے 1500 میں سیل کرتا تھا یا 1200 میں سیل کرتا تھا. اس کو میں پرسنلی بھی جانتا ہوں، وہ ایسا بزنس کرتا رہا. ہم نے تو نہیں کیا، اس نے کہا بھی تھا کہ ساتھ مل کر سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن میں نے نہیں کیا. تو آج بیٹھے ہیں آپ کے سامنے. تو یہ جو آپ کے لیے اپرچونیٹیز ہیں آپ کے لیے کافی ہیں، لیکن اس میں سے ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کی اسٹڈی کے اوپر افیکٹ کرتی ہیں. آپ لوگ پارٹ ٹائم جاب بھی کرو گے، اسٹڈی بھی کرو گے، تو اس کے لیے پھر آپ کے لیے سنبھلنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ سب کے حالات بہتر کرے، کیونکہ یونیورسٹی میں واقعی میں بہت خرچے ہیں یار، سچی بتا رہا ہوں. بہت خرچے ہو جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں لگتا. مہینے کا 12,000 15,000 20,000 آرام سے چلا جاتا ہے، کچھ بھی پتہ نہیں لگتا. حالانکہ کچھ بھی نہیں، مطلب ہم تو گھر سے منگوا لیتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ کہ ہمارے گھر والے ہمیں کیسے افورڈ کر کے پیسے دے رہے ہیں. کسی کا والد صاحب مزدوری کرتا ہے، کسی کا کچھ کرتا ہے، کسی کا کچھ والد صاحب کام کر کے رکشہ چلا کے ریڑھی چلا کے پیسے دیتا ہے. سب کے یہی حالات ہوتے ہیں. یونیورسٹی میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں، جو بزنس مین کے بیٹے ہوتے ہیں یا ان کے والد صاحب جاب کرتے ہیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں. مطلب اگر میں دیکھوں لائک 50% بھی شاید ایسے لوگ نہیں ہوں گے جو کہ امیر ہوں گے، ٹھیک ہے. کچھ امیر ہیں مطلب جو گاڑیوں پر آتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو ہیوی بائکس پر آتے ہیں، لیکن کچھ اسٹوڈنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس نہ سائیکل ہوتی ہے نہ بائک ہوتی ہے، وہ بیچارے پیدل جاتے ہیں. کوئی بیچارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو 10 روپے رکشہ والے کو دے کر کہتے ہیں بھائی ہمیں یونیورسٹی چھوڑو.
یہ ہر انسان کے حالات ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے حالات بہتر کرے۔ باقی پارٹ ٹائم جاب اویلیبل ہوتی ہیں، مل بھی جاتی ہیں، کسی کو نہیں ملتی، وہ آپ کا اپنا نصیب ہے، کیونکہ جو بھی چیز بھی ہے وہ آپ کے اپنے نصیب پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ بات کو سمجھ آ گئی۔ اور گرلز کے لیے بھی آپشنز ہوتے ہیں، لیکن گرلز موسٹلی جابس کرتی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ اگنور کرتی ہیں، مطلب ان کی سیکورٹیز ایشو ہے، وہ نہیں جا سکتی باہر، اگر رات کو بیچاری 7-8 بجے آ جائے کوئی مسئلہ بن جائے، پھر ان کے لیے مسئلے ہیں نا، گرلز کے لیے بہت مسئلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔